السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک ہندو خاندان کی جو کہ ہر سال بطور خوشی دیوالی کا تہوار مناتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی ان ہندو برادری کی ہے جو کہ دیوالی منانا تو دور کی بات، اس دن اپنے گھر سے بھی نہیں نکلتے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں جہاں دیوالی خوشی کی نہیں بلکہ خوف کی منائی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے کانا پور گاؤں کی، جو کہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر واقع ہے۔ آج سے 400 سال پہلے کانا پور گاؤں میں ایک بے حد ہی خوبصورت عورت رہتی تھی جسے کالا جادو آتا تھا۔ گاؤں والوں کو اس کے بارے میں سب پتا تھا، لیکن کوئی بھی اسے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ پایا۔ اس عورت نے اس گاؤں کے ایک ہٹے کٹے پہلوان سے شادی کر لی جو کہ پوری طرح اس کے قابو میں تھا۔ اس عورت کے 2 بچے تھے جو کہ اسے بہت ہی پیارے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے بچوں پر کالا جادو کیا کرتی تھی تاکہ اس کے بچوں کے پاس بھی کالا علم ہو اور وہ آگے چل کر اس گاؤں پر راج کر سکیں۔ یہ بات کسی نہ کسی طرح گاؤں والوں کو پتہ لگ گئی۔ گاؤں والوں نے ان دونوں بچوں کو ایک بورے میں ڈال کر ندی میں پھینک دیا۔ وہ عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتے ہوئے ندی تک پہنچی۔ تبھی اس نے ندی میں اپنے بچوں کی لاشوں کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اور اس دن سے اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان سب سے بدلہ لے گی جس نے اس کے بچوں کو مارا ہے۔ وہ عورت روز رات کو اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلتی اور گاؤں کے بچوں کو چوری کر کے اپنے گھر لے آتی۔ اس کے بعد وہ ان بچوں کو اپنے قریب سلا کر ان میں اپنے بچوں کی آتما ڈالنے کی کوشش کرتی۔ لیکن اس عورت کی جادو میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ وہ کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اپنے بچوں کی آتما دوسرے بچوں میں ڈالوں، مگر وہ ہر بار ناکام رہی، جس کی وجہ سے ہر بچے کی موت واقع ہوئی۔ گاؤں کے بچے جب ایک ایک ہو کر غائب ہونے لگے تو گاؤں والوں کو شک ہو گیا کہ ضرور انہیں وہ عورت لے گئی ہوگی۔ لیکن دیوالی کی رات ان گاؤں والوں کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس دیوالی کی رات اس عورت کے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ گاؤں کے کچھ افراد اس عورت کے گھر کے قریب گئے اور کھڑکی سے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ عورت 2 بچوں کو جلتی ہوئی آگ کے بغل میں باندھ کر منہ سے کچھ منتر پڑھ رہی تھی۔ گاؤں والوں کو جس موقع کا انتظار تھا آخر وہ انہیں مل ہی گیا اور وہ پوری تیاری کے ساتھ ہی اس ڈائن کے گھر میں گھسے۔ گاؤں والوں نے اس عورت اور اس کے شوہر کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ عورت چلا چلا کر یہ بول رہی تھی کہ آج وہ دن تھا جب اس کے بچے اسے واپس مل جاتے۔ وہ گاؤں والوں سے گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دیں، مگر گاؤں والوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ دیوالی کا دن تھا تو گاؤں والوں نے سوچا کہ اس ڈائن کو پٹاخوں سے مار دیں گے۔ گاؤں والوں نے اس عورت کو اور اس کے شوہر کو پٹاخوں میں لپیٹ دی تو ان پٹاخوں کو آگ لگا دی تو وہ پٹاخے زور زور سے بجنے لگے اور ان دونوں کے بدن کو آگ لگ گئی۔ اس عورت کا شوہر تو موقع پر جل کر راکھ ہو گیا، مگر خوف کی بات یہ تھی کہ اب وہ عورت چلا نہیں رہی تھی بلکہ ہلکی سی آواز میں گنگنا رہی تھی جیسے کہ کچھ منتر پڑھ رہی ہو۔ گاؤں والوں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ عورت جو منتر پڑھ رہی تھی اس سے وہ مر کر بھی زندہ رہی۔ جس رسیوں سے اسے باندھا گیا تھا وہ جل کر خود بخود کھل گئی اور وہ عورت آزاد ہو گئی۔ وہ عورت اب بھی جل رہی تھی اور اس کا بدن ختم ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ عورت خود ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ عورت ہنستے ہنستے ندی میں کود گئی اور گاؤں والوں کو لگا کہ وہ مر چکی ہے، پر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس رات انہیں پھر ملیں گی جس رات گاؤں والوں نے اسے جلایا تھا۔ دیر رات ان سب کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ جب گاؤں والوں نے اس کا حلیہ دیکھا تو وہ کانپ اٹھے۔ وہ عورت ایک زندہ لاش بن چکی تھی جسے مارنا اب گاؤں والوں کے لیے ناممکن بن چکا تھا۔ ان سبھی نے اپنے جان کی بھیک مانگی
मगर उस औरत ने किसी पर भी रहम ना किया। उस रात के बाद वो औरत हर दिवाली की रात उस गांव में दिखाई देती है और जो भी आदमी सबसे पहले पटाखे जलाता है वो औरत उस आदमी के घर के बच्चों को उठा ले जाती है। उस वाक़े के बाद उस गांव में ना ही पटाखे जलाए जाते हैं और ना ही दिवाली मनाई जाती है और ना ही उस दिन कोई अपने घर से बाहर निकलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।